بددیانتی عام تھی، خیانت عام تھی، چوری عام تھی۔ اس پورے ماحول اور معاشرے میں حضور علیہ السلام نے اپنے کردار کی پہچان بنائی کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ سارے جھوٹ بولتے ہیں لیکن محمد جھوٹ نہیں بولتے، سارے گڑبڑ کر جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں گڑبڑ کر جاتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ جو امین ہے۔ اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو توجہ چاہوں گا۔ لیکن صداقت جو ہے، سچ ہے، اس کا تعلق آپ کی زبان سے ہے، آپ کی بات چیت سے ہے۔ گفتار سے ہے، اور امانت کا تعلق آپ کے کردار سے ہے۔ اور انسان کے اندر ویسے تو بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، وہ خوبصورت بھی ہوتا ہے، وہ طاقتور بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ساری خوبیاں ہیں، آواز بھی بڑی اونچی ہوتی ہے، سب چیزیں، لیکن اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کی جو شخصیت ہے، اس کا جو حوالہ بنتا ہے، وہ دو ہی چیزیں بنتی ہیں، یا اس کا گفتار بنتا ہے یا اس کا کردار بنتا ہے۔ اس کا حوالہ، ریفرنس اگر اس کی پرسنالٹی میں بنتا ہے تو یا گفتار ہے یا کردار ہے۔ حضور علیہ السلام کے صادق اور امین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تسلیم کرتے تھے، یہ ایکسیپٹ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کردار بھی بے مثال ہے، ان کی گفتار بھی بے مثال ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اور اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ جب ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جانے لگے تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنے بستر پر لٹایا اور تاکید کیا فرمائی کہ لوگوں کی کچھ امانتیں میرے پاس ہیں اور میں شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لاوارث بھی چھوڑ سکتے تھے، کیا خیال ہے، اس زمانے کے باقی لوگوں کے طریقے کے مطابق دبا سکتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، اے علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میں جا رہا ہوں، یہ چیز فلاں کی ہے، یہ چیز فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، ٹھیک ہے، جو زمانے کے مطابق درہم، دینار، سونا، چاندی جو بھی تھا، کچھ اور چیزیں تھیں ویلیویبل، وہ فرمایا کہ یہ فلاں فلاں کی چیزیں ہیں، یہ صبح ان کے سپرد کر کے تو پھر صبح یہ کن لوگوں کی امانتیں کن کو واپس کی جا رہی ہیں؟ جو جان کے دشمن ہیں، جو قتل کرنے کے لیے گھر کا گھیرا ڈالے ہوئے، ان کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ مانتے دے کر محنت کی بات کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو اپنی محنت سے کماتا ہے، جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ کام ہے جس کا حکم اللہ نے نبیوں کو دیا ہے، انبیاء کو حکم دیا، اور ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہے، کوئی نہ کوئی بزنس کیا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کہہ لیں کہ اپنی عملی زندگی میں کچھ نہ کچھ اس نے کیا ہے، اور اپنا ذریعہ معاش اس نے اس کے ذریعے سے حاصل کیا۔ پہلی بات حضور نے فرمائی کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ دوسرا آقا کریم نے فرمایا کہ جب بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ تمہارے پڑوسی کو تم سے تکلیف نہ ہو۔ اور پڑوسی کا مطلب صرف گھر والا پڑوسی نہیں ہوتا کہ برابر میں سیکنڈ گھر کس کا ہے، ہمارا 10 نمبر ہے تو 11 نمبر کس کا ہے، نہ، پڑوسی ایک تو وہ مستقل پڑوسی ہے نا جو گھر کے ساتھ ہے۔ آپ اگر جاب پر بیٹھے ہیں تو آپ کی ٹیبل کے دائیں میں جو بیٹھنے والا ہے 8 گھنٹے کے لیے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ پبلک کسی سواری پہ جا رہے ہیں تو 4-6 گھنٹے کا جو سفر کر رہے ہیں تو وہ دائیں میں بیٹھنے والا وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ کسی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو دائیں بائیں بیٹھنے والا وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ اس کے اندر اتنی وسعت ہے اور اس کے اندر اتنی گہرائی ہے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کا جو اصل پیغام ہے وہ اس طرح کی مجلس منعقد کرنا، اس میں حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرنا،
نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کرنا، حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو شانیں عطا کی ہیں ان کا ذکر کرنا، حضور کے عظیم خاندان کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کی عظیم اولاد، حضور کی آل، حضور کے اصحاب کا ذکر کرنا، نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کو بیان کرنا، حضور علیہ السلام کے کمالات کو بیان کرنا. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد ہے کہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں جو پیغمبر عطا کیا ہے، جو رسول عطا کیا ہے، وہ بہت عظیم ہے، وہ بہت عرفہ ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت گریٹ ہے. وہ یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک مقصد ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو اتنا عظمتوں والا رسول دیا، اتنا عظیم پیغمبر عطا کیا، جس کی امت میں ہونے کے لیے دعائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی، انبیاء نے کی. اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کر دیا. تو قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہی ہے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک علیہ السلام تک ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں، ہم نے اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی اطاعت کی جائے. ہم نے ان کو اس لیے بھیجا ہے. اس لیے ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر صرف تعریفیں کرتے رہیں اور حضور کی سیرت کی بات نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام دنیا میں اپنی تعریفیں کرانے کے لیے آئے. آئیے میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بشر کو نبوت عطا کرتا ہے تو اس کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اس کے معجزات یا اس کے کمالات دیکھ کر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، لوگ اس کی طرف راغب ہوں، تو وہ یہ کہے کہ ان یکونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میری عبادت شروع کر دو. ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ اس نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہ، یہ معجزات، یہ کمالات تمہیں یہ بتانے کے لیے ہیں کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں یہ معجزات عطا کیے ہیں اس کے احکامات اور نبی کے احکامات کو. اس لیے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ میلاد کثرت سے بہت زیادہ ہو رہا ہے. ظاہر ہونا ہے، یہ فطرتی چیز ہے. اور پاکستانی معاشرے میں اب جتنے حالات اور جو فرسٹریشنز کا لیول بڑھ گیا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا کوئی گیدرنگ ہو، کوئی بیٹھیں، کوئی تلاوت سنیں، کوئی نعت سنیں، کوئی ماحول فریشنس کا ہو. ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی، لیکن اصل مقصد حضور علیہ السلام کی صورت پاک کو، حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کو سننا، بیان کرنا، پہنچنا اور اس پر عمل کرنا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے جو جلوے ہیں. اور پھر یہ بھی میں آخری بات عرض کر کے جو وقت فرمایا اجازت چاہتا ہوں. ایک تو میلاد کا یہ ہے نا کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا اہتمام کیا، اسٹیج، قالین، پیچھے پورا ایک بینر، اسپیکر، خطیب کو بلایا، ماشاءاللہ نعت خوان بلایا آپ نے. ٹھیک، ایک یہ طریقہ ہے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. لیکن ظاہر ہے یہ روزانہ تو پاسبل نہیں، ویکلی بھی پاسبل نہیں. کام ہے، جاب ہے، ذمہ داریاں ہیں. ایک تو یہ ہے نا، لیکن یاد رکھیں حضور علیہ السلام کے میلاد کے لیے، ذکر پاک کے لیے ان میں سے کچھ بھی ضروری نہیں. آپ اپنے گھر میں ویکینڈ پہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ سکتے ہیں، بال اہتمام آپ بیٹھ سکتے ہیں. بیٹھ کے آپ اپنے کسی بیٹے کو، بیٹی کو کہ چل بھی قرآن پاک کی صورت پڑھ جائیں، اردو کی کوئی بھی حضور کی سیرت کی کتاب لے لیں. چلو بھئی اس میں سے حضور علیہ السلام کی امانت کا چیپٹر ذرا پڑھ کے سنا کہ نبی پاک علیہ السلام کی امانت کیسی ہے. ہفتے مہینے بعد، ہاں بھائی حضور علیہ السلام کی سچائی پر آج کیا لکھا ہوا ہے، سیرت نگاروں میں کیا لکھا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق پر کیا لکھا ہوا ہے، حضور علیہ السلام اپنے گھر میں کیسے ہوتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کے کیا معمول تھے، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حضور کا رویہ کیسا تھا.
نبی پاک علیہ السلام درگزر اور معافی کیسے دیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ معاملات کیسے کرتے، یہ ساری باتیں آپ جہاں بھی بیٹھیں اس طریقے سے اور قرآن کی تلاوت کریں، حضور کی کوئی نعت پڑھے بچوں میں سے، اور حضور کی سیرت کا کوئی چیپٹر آپ سن لیں، پڑھ کے خود سنا دیں، یہی میلاد ہے اور یہی اصل مقصد ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عظمتوں والا اتنا رسول عطا فرمایا، ہمیں ان کا امتی بنایا، اور امتی اگر بنایا تو ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کتنے انعامات عطا کیے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے۔ دنیا میں رہنے والا جو ایمان نہیں لایا وہ صرف جب تک زندہ ہے اس وقت تک اس کی لائف ہے، اس وقت تک ہے، اس کے بعد تو ختم ہے، وہ ختم ہونے کا مطلب اس کے بعد تو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہمیشہ کے لیے۔ تو ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی ہونے کی وجہ سے یہ کرم ہے کہ ہمیں قبر میں بھی حضور کی وجہ سے آسانی ہے، حشر میں بھی آسانی ہے، جنت میں بھی ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان کے حصول کے لیے یاد رکھیں۔ پھر آگے حدیث بات جو ہے نا کہ حضور علیہ السلام حوض کوثر پر کچھ لوگ لائے جائیں گے تو حضور علیہ السلام انہیں دیکھ کر منہ موڑ لیں گے، منہ موڑ لیں گے۔ وہ کن سے منہ موڑیں گے؟ یہ مجھ سمیت ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ کون ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ہاں یہ میرا امتی آ رہا ہے، یہ میرا غلام آ رہا ہے، اس سے خوش ہوں گے کہ جو حضور علیہ السلام کے دین پر، حضور کی شریعت پر، حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام پر۔ اور دین اور شریعت کی جب میں بات کر رہا ہوں، اس سے مراد صرف نماز نہیں، اس سے مراد صرف رمضان المبارک کے روزے نہیں، اس سے مراد صرف حج یا زکوٰۃ یا عمرہ نہیں، اس سے مراد ہمارا بزنس بھی ہے، اس سے مراد ہمارے گھر کی لائف بھی ہے، اس سے مراد ہمارے اوپر جو بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، رزق حلال کمانا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنا ہے، ان کی دنیا کی جتنی فکر ہے اس سے زیادہ ان کے دین کی فکر کرنا ہے، ان کے اخلاق کی، ان کی نمازوں کی، ان کے کردار کی، باقی چیزوں پر بھی پہرا دینا ہے۔ ان سے جا کر پوچھنا ہے بھی ہاں بھی نمازیں کتنی پڑھی ہیں، کتنی جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں، قرآن پاک کتنا پڑھا ہے، یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے اقبال نے کہا تھا کہ چمی گوئے ہم مسلمان بلرزم کہ دانا مشکلات لا الارا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میں جب کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو میں ایک دفعہ ہل جاتا ہوں، کیوں؟ مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ جب میں یہ دعویٰ کروں گا تو پھر مجھے اپنی مرضی سے نہیں، پھر مجھے محمد مصطفیٰ کی مرضی سے، پھر مجھے اپنی مرضی سے نہیں، پھر رب کائنات کی مرضی سے مجھے جینا پڑے گا۔ اس لیے آج ضرورت ہمارے معاشرے میں، ہم میں، آپ میں، ہم سب میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کی ان محافل، ان مجالس کو آگے بڑھ کر حضور کی سیرت پاک، حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمہ، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے جلووں کو سامنے لائیں، تاکہ محبت خالی دعویٰ نہ رہے، محبت صرف ہماری طرف سے نہ رہے، بلکہ ان کاموں کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ بھی ہم سے محبت کرے اور اللہ کے رسول بھی ہم سے محبت کرے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی بڑی عزت افزائی فرمائے، آپ اس کے کابش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔